بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تکبیر تحریمہ کے وقت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نمازی کے لیے کب ضروری ہے اللہ اکبر کہنا، کب نہیں ضروری، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں، اور یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ ہر ایک کے لیے سمجھنا، ہر ایک کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے، کیونکہ جماعت میں وہ امام صاحب کی ابتدا میں ہے، تو اسی کی ابتدا میں ہی کھڑا ہوتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہے گا۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو وہ بھی ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ جب امام صاحب نے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کی راہ تک پہنچے تو مقتدی اس وقت اپنی تکبیر کا آغاز کرے۔ اگر مقتدی نے امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ لی تو سرے سے نہ تو اس کی نماز ہوگی، نہ ہی اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی، کیونکہ وہ اس کی ابتدا میں ہے، تو اس کی ابتدا میں کھڑے ہوتے اس کے بعد، یعنی پہلے امام صاحب اور بعد میں مقتدی اللہ اکبر کہے گا، تو پھر اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ جب امام صاحب نے الحمد شریف شروع کر لی سورۃ الفاتحہ تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ کا۔ آپ نے جو تکبیر تحریمہ کا جو امام صاحب کے ساتھ جو ثواب کو حاصل کرنا تھا وہ ثواب ختم ہو گیا، اور تکبیر تحریمہ کا وقت ابھی باقی ہے، لیکن جو اس کا ثواب امام صاحب کے ساتھ آپ نے تکبیر تحریمہ کے ثواب کو پانا تھا وہ ثواب کا وقت بعض نے لکھا ختم ہو گیا، بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب تک امام صاحب کی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت دوسری ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک تکبیر تحریمہ کا وقت ہے، اس کے ثواب کو وہ بن و عن اسی طرح پا سکتا ہے جس طرح امام صاحب نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ساتھی ساتھ شامل تھے انہوں نے جو ثواب لیا وہی ثواب آنے والے شخص نے بھی حاصل کر لیا۔ اور بعض نے تو لکھا رکوع سے پہلے تک کا وقت تکبیر تحریمہ کا ہے، جب بھی کوئی آیا اس نے آ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو پا لیا تو اس نے تکبیر تحریمہ کا ثواب بھی حاصل کر لیا۔ لیکن سب سے بہتر قول یہ ہے کہ آپ جلدی مسجد میں آئیں، جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ساتھ آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، اگر آپ نے رکوع کے بعد یعنی امام صاحب رکوع میں چلے گئے بعد میں آ کے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے رکعت تو شمار کر لی جائے گی، لیکن تکبیر تحریمہ کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی وہ جو رکوع میں شامل ہونے کے ساتھ جو رکعت ہے وہ بھی شمار ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ وقت سے پہلے آئیں اور وقت سے پہلے آ کے ثواب کو حاصل کریں۔ اگر کسی شخص نے آ کے اللہ اکبر کہا، امام صاحب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے تھے اور نمازی نے آ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، اور وہ ایک رکن کی مقدار اگر وہ رکوع میں نہیں رکا تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی نماز کو شمار کر لیا جائے گا، لیکن جو اس کی وہ رکعت ہے اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ صاحبو آپ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں ان کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں کہتے ہوئے ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔